السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دنیا میں اپنی پہچان کے بارے میں جائزہ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی آئیڈینٹی کس اعتبار سے ہے، مسلمانوں کی پہچان کس اعتبار سے ہے، مسلمانوں کی شناخت کس اعتبار سے ہے۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری پہچان کیا بن چکی ہے اور ہماری شناخت کیا ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان بنائیے، اپنی شناخت بنائیے، اور اگر بری شناخت آج تک رہی ہے تو اس بری شناخت کو مٹانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ قوم آپ کی بات اسی وقت سنے گی جب آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہو، آپ کی کوئی شناخت ہو، آپ کی کوئی پہچان ہو۔ اور وہ پہچان کیسی ہو؟ شرافت کی پہچان ہو، اخلاق کی پہچان ہو، علم کی پہچان ہو، اقدار کی پہچان ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو بگاڑ سے نکال کر ان کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے سدھر گئے کہ ان کی پہچان بھی بڑی عجیب بن گئی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزکی بن کر کے تشریف لائے، اور قرآن نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شان جو بیان فرمائی وہ یہی تو فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں جو دعا کی تھی وہ یہی تو دعا کی تھی۔ اللہ اکبر! وہ کون سی دعا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ وہ کیسا رسول؟ وہ رسول جو تزکیہ بھی کرے، وہ رسول جو تعلیم کتاب و حکمت بھی دے۔ اللہ اکبر! تزکیے کا ذکر پہلے کیا، پتہ چلا انسان کو برائیوں سے نکال کر ایک ایسی پہچان والی قوم پوری دنیا کے سامنے دینی ہے جس قوم کی سچویشن یہ ہو، بولے تو سچ بات بولے، چلے تو سچائی کے راستے پر چلے، زندگی اس کی دنیا کے لیے نفع بخش ہو۔ اور آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے، ایسے انسان تیار فرمائے کہ ان کی پہچان بن گئی۔ آج کون نہیں جانتا جب حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو صدیق اکبر پہچان بن جاتی ہے، جب آج حضرت عمر کا نام آتا ہے تو فاروق اعظم پہچان بن جاتی ہے، آج حضرت عثمان کا نام آتا ہے تو غنی ان کا لقب اور ذوالنورین ان کا لقب ان کی پہچان بن جاتا ہے، آج اگر مولا علی کا نام آتا ہے تو مشکل کشا ان کی پہچان بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اعظم نے پہچان بتائی، رسول اعظم نے آئیڈینٹی عطا فرمائی۔ میں جب اپنی قوم کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس محلے میں رات کو 2 بجے تک بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، جوان ٹی وی دیکھتا ہوا نظر آئے، موبائل میں گیم کھیلتا ہوا نظر آئے، گٹکا کھاتا ہوا نظر آئے، آوارگی کے کام کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا محلہ آ چکا ہے، یہ کوئی اور محلہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں اسی شہر کے اندر، اسی ممبئی کے شہر کے اندر آپ جا کر کے غیر مسلموں کے علاقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ ایک بالکل سچائی سے پردہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہمارے محلوں کے اندر کلینک رات کو 2 بجے تک کھلی رہتی ہے، اور غیر مسلموں کے علاقے میں 7 بجے تو کلینک کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، غیر مسلموں کے علاقے کے اندر صبح 5 بجے ہوتی ہے اور ہمارے یہاں صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا ہماری باتیں غیر مؤثر اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی، اپنی شناخت بنائی، اور اس شناخت کی طاقت اتنی عظیم تھی کہ ابو سفیان بھی جب غیروں کے پاس پہنچنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا تذکرہ تو کرو، کیسی ان کی زندگی ہے، کہا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، سچائی وہ ہے جو باطل بھی اپنی زبان سے اس کے گواہی دیتا ہوا نظر آئے۔
पहचान। और इल्म से पहले एक चीज अर्ज करूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म से पहले एक चीज है और वो है दर्द। दर्द हो तो इल्म पहुंचाने के अंदर वो उसका असर झलकता नजर आएगा। मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती पर जलवागर हुए और आते ही वो दर्द छलका, सजदे में गए विलादत के साथ ही, रब्बे हबली उम्मती, और बता दिया ये दर्द। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दर्द की बेपनाह अहमियत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी तशरीफ लाए, मखदूम सिमना तशरीफ लाए, बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक तशरीफ लाए, ये दर्द था जो दर्द बिखरी हुई उम्मत और भटकी हुई उम्मत को संवारने के लिए जिस सरमाए की जरूरत थी इल्म की, उस इल्म के हुसूल के लिए निकले। और उसके बाद उस दर्द ने वो काम दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं एक आपको बड़ी प्यारी और लतीफ बात अर्ज करता हुआ चलूं, आज अगर देखा जाए हमारी रूह मुर्दा हो चुकी है। जिस्म तो तवाना नजर आता है लेकिन रूह तवाना नहीं है। जिस्म तवाना नजर आता है लेकिन रूह मुर्दा हो चुकी है। किसी सूफी से पूछा गया, जरा ये तो बताओ कि रूह जिंदा है, इसकी पहचान क्या है? बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई, रूह के जिंदा होने की पहचान ये है, किसी का गम तुम्हारी आंखों को नम कर दे तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप देखते चले जाएं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पहचान बनाई और कुरान ने उनकी पहचान बताई। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाहु अकबर, कितनी अच्छी पहचान हुजूर को रब ने फरमाया। उनकी पहचान ये है, जब उनको तुम देखोगे, किनको? सहाबा को, तो रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। अल्लाहु अकबर, ये आइडेंटिटी है, ये पहचान है। लेकिन आज अगर हम देखें हमारी कौम की पहचान क्या है, हमारी सोसाइटी की पहचान क्या है, हमारे नौजवानों की पहचान क्या है, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वो कौन सा बिगड़ा हुआ काम है या गलत काम है जिस काम के अंदर हमारी कौम मुलव्विस नजर ना आती हो। अपनी पहचान को बदलो, अपनी आइडेंटिटी को बदलो, अपनी शनाख्त को बदलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उस बदलने का नुस्खा साइकोलॉजिकल कुरान और हदीस की रोशनी में भी आपके सामने पेश करूंगा। आपको बताऊं क्यों हालात नहीं बदल रहे, तो कुरान ने पहले बता दिया। अगर तुम हालात को बदला हुआ देखना चाहते हो, अपनी फेवर में देखना चाहते हो, तो दुनिया को बदलने के लिए मत निकलो, पहले खुद को बदल दो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमें चेंज होना होगा, हमें अपने आप को चेंज होना करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जब हम परफेक्ट होकर इंसानों की जिंदगी के सामने निकलेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, किसी मुफक्किर के कौल के मुताबिक, कि एक मुफक्किर से किसी ने कहा कि मैं हर जगह पर इस्लाम का जलवा देखना चाहता हूं, हुजूर मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है। उस मुफक्किर ने जवाब में फरमाया था, अपने वजूद पर इस्लाम की हुकूमत को नाफिज कर लो, तुम जहां से गुजरोगे तुम्हें हर जगह इस्लाम ही नजर आएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जात मनवाई और फिर बात मनवाई। आप जरा देखते चले जाएं, रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है और उस वाकये के जरिए मैं थोड़ा सा मजमून से मजीद करीब करने की कोशिश करूंगा और नौजवानों के जमीर को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, एक बस के अंदर एक मुस्लिम दाढ़ी वाला शख्स सवार होता है।
जहां उतरना था कंडक्टर से उससे उसका टिकट मांगता है। कंडक्टर ने टिकट दिया, टिकट की कीमत थी 9 रुपया। टिकट की कीमत थी 9 रुपया। उस मुस्लिम मुसाफिर ने कंडक्टर को 10 रुपये दिए। कंडक्टर गैर मुस्लिम था, उसने उस मुसलमान को 2 रुपये लौटाए जबकि 1 रुपया लौटाना था। मुसलमान ने सोचा यार इसने 1 रुपया ज्यादा दे दिया, चलो रख लो। लेकिन जैसे ही जहां उतरना था वो स्टॉप उसका करीब आया तो अंदर से ज़मीर ने मलामत की, 1 रुपये में तेरा क्या होगा, 1 रुपये में तेरा क्या होगा। इसी शशोपंज में था कि उसका स्टॉप आया और उसने कंडक्टर को 1 रुपया ये कहते हुए लौटाया कि गलती से 1 की बजाय तुमने 2 रुपये मुझे अता कर दिए थे। अब सुनिए कंडक्टर का जवाब। कंडक्टर ने कहा मैंने गलती से 2 रुपया नहीं दिया था, जानबूझ करके मैंने दिया था, इसलिए कि मैंने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सच्चा इंसान होता है। तो आज मैं देखना चाहता था, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी बता रही है कि तुम मुसलमान हो, तो मैं ये देखना चाहता था कि वाकई मुसलमान सच्चा होता है या नहीं। वाकई तुमने 1 रुपया लौटाकर ये बता दिया कि मोहम्मद का मानने वाला सच्चा होता है। उस शख्स को बड़ी अजीब फीलिंग हुई। वो बस स्टॉप से जैसे ही आया वो उतरा और उतर करके सीधा मस्जिद में गया और उसका तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो। वो कहता है ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज इस्लाम की लाज रखने की मुझे तौफीक अता फरमा दी, वरना 1 रुपये के लिए तो मैं अपना इस्लाम बेच चुका था। अब इस तनाजुर के अंदर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लीजिए और जरा मामलाती जिंदगी को देख लीजिए। करोड़ों चाव कर जाते हैं, पता ही नहीं, लाखों खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। जिस कौम की पहचान दुनिया के अंदर ऐसी बन जाए और वो कौम जमीन के ऊपर वकार तलाश करना चाहे, उस कौम को जमीन पर इज्जत व आबरू और वकार नहीं मिल सकता। वकार उसी कौम को मिलता है जिसके अंदर दयानतदारी हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर अमानतदारी हो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिगड़े हुओं को सीधा रास्ता बताया, उनकी जिंदगी से बुराइयों को निकाला, उन्हें रहनुमा बनाया, उन्हें दुनिया के सामने पेशवा बना करके पेश किया। और आप देखें कि यही लोग दुनिया में जब आए तो उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक पहचान थी, उनकी एक शनाख्त थी। और शनाख्त कुरान में भी मिलेगी, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलेगी। किसी को हिब्रुल उम्मा कहा गया, किसी को अमीनुल उम्मा कहा गया, किसी को आलम हलाल हराम कहा गया। आप देखें एक एक सहाबी की अलग अलग पहचान नजर आ रही है। लेकिन आज हमारी पहचान हम देखें, हम हमारे बारे में जायजा लें, किसी से पूछना भी मत कि हम क्या हैं। खुद अपने आप को देखो, अपने बारे में गौर करो, अपने बारे में सोचो। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और याद रखें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई हुक्म ऐसा नहीं अता फरमाया जिस पर अमल करना दुश्वार हो, बल्कि हर हुक्म ऐसा है जिस पर अमल करना आसान हो। अद्दीनु युस्रुन वला तुअस्सिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन आसान है, उसे मुश्किल न बनाओ। और रब तो ये फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। उसका कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिस हुक्म के अंदर दुश्वारी हो। दुश्वार तो हम बना लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन। अल्लाह है जिसने तुमको कमजोर पैदा किया।
یہ ہماری ابتدا بتائی جا رہی ہے. اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہم کمزور تھے، ہاتھ تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے، زبان تھی. ہمارے بچپنے کے بارے میں غور کیجئے. ایک پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں، اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ کھڑا رہ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. بھوک لگے تو بول بھی نہیں سکتا، روتا ہے. وہ تو ماں کی ممتا ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا درد سے رو رہا ہے. ہاتھ موجود لیکن پکڑ نہیں سکتے، پیر موجود لیکن چل نہیں سکتے، زبان موجود لیکن بول نہیں سکتے. اتنے کمزور کہ خود سے نہا بھی نہیں سکتے اور خود سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے. اتنے کمزور. کون ہے جس نے ہمیں طاقت عطا فرمائی؟ تلاش کرو اس ذات کو. رب فرماتا ہے تیری کمزوری کے بعد تجھے قوت تیرے رب نے عطا فرمائی. اس کمزوری کو اس نے دور کیا، اس کمزوری سے اس نے نکالا، اس کمزوری سے اسے باہر کیا. اور پھر وہی بچہ جو چل نہیں سکتا تھا کھڑا ہونے بھی لگا، چلنے بھی لگا، اور عمر کی اس دہلیز پر پہنچا کہ دوڑنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، بولنے بھی لگا. اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کمزوری سے نکال کر طاقت کس نے عطا فرمائی؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے، وہ پالن حال حقیقی کی ذات ہے. اسی ذات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین. غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو. فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے. وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. آج ہر من چلا جوان یہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں مستی کر لو. نہیں. کیوں ہے جوانی؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ ان طاقتوں کا استعمال گناہوں کے اندر کرو؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ جس نے یہ طاقت عطا فرمائی اس کی دی ہوئی طاقت کا گناہوں کے اندر تم استعمال کرو اور گناہوں کے اندر اس طاقت کو خرچ کرو؟ نہیں. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا جوان کو اپنی جوانی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ چند خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر. میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو واقعی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا بچپنا قرآن کے پیچھے خرچ کر دیا. انہوں نے بچپنے کے کھیل کود کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا. صبح اٹھتے تو قرآن کے سائے میں، سوتے تو قرآن کے سائے میں. کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی، اور اب خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. جوانوں، تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ گلے میں چین پہننے والوں کو آئیڈیل بنایا؟ ڈرگز پینے والوں کو آئیڈیل بنایا؟ آوارہ گردی کرنے والوں کو آئیڈیل بنایا؟
भाईगिरी करने वालों को आइडियल बनाया, शराब और शबाब के अड्डे चलाने वालों को तुमने आइडियल बनाया। नहीं, ये तुम्हारे आइडियल कभी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो बनाओ। किनको? हजरत अली अकबर को आइडियल बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को आइडियल बनाओ, हजरत मुआज बिन जबल को आइडियल बनाओ, हजरत सुफियान सौरी को आइडियल बनाओ। ये वो सारे हैं कि अगर तुमने उनको आइडियल बना लिया तो सिर्फ उनको आइडियल बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलकर तुम्हारी दुनिया भी नहीं, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। आज हमारी कौम आइडियल बना रही है। फटी हुई जीन्स पहनते हुए हीरो को देखती है, पहन लेती है, गले में चेन, हाथ में ब्रासलेट, पता नहीं कहां से ये सब चीजें सीखी। नौजवानों, तुम सोसाइटी की बहुत कीमती दौलत हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ वाला है। तुम्हारे मकाम को समझना है तो हुजूर के इस इरशाद से समझो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, ऐ मेरे सहाबियों, नौजवानों से हुस्ने सुलूक से पेश आओ। इसलिए कि जब मैंने दीन की दावत लोगों के सामने पेश की थी तो बूढ़ों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नौजवान कौम का सरमाया होता है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानों की कितनी अजीम जमात तैयार करते हैं और उन जवानों के जरिए सोसाइटी के अंदर कितना अजीम रूहानी इनकलाब पैदा करते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तारीखी बात अर्ज करता हूं उन नौजवानों से। जब भी कोई दोस्ती करता तो उसकी दोस्ती से उसकी दुनिया भी संवर जाती थी और आखिरत भी संवर जाती थी। आप तारीख शायद मुताला नहीं किए, आप 800 साल पीछे चले जाओ, 900 साल पीछे चले जाओ, तो आपको पता चलेगा जिस मगरिबी दुनिया के और मगरिबी ममालिक के और मगरिबी बाशिंदों के आज दुनिया के मुसलमान फॉलोअर बन करके हैं और उनके तर्ज हयात को अपना रहे हैं, उन्हें तो गुस्ल करना भी नहीं आता था, उन्हें तो कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं आता था। स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों के पड़ोस में रह करके उन्होंने सब कुछ सीखा है। आप जरा देखो उनकी जिंदगी को, तारीख उठाकर देखो। वो हमारे असलाफ ही थे जिनके करीब रह करके लोगों को जीने का सलीका आता था, बात करने का सलीका आता था, लिबास पहनने का सलीका आता था, अंदाजे गुफ्तगू आता था, अंदाजे खुर्द व नोश आता था। लेकिन आज हमारी कौम इतनी बिगड़ गई कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। तुम पढ़ो, अपने असलाफ को पढ़ो, उनकी जवानी को पढ़ो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे कैसे जवान थे। हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह तआला अन्हु जवान थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और जब लहू मुबारक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि जाकर इसे दफन कर दो, तो हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लहू को पी लिया, उस खून को पी लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, कुर्बान जाइए हुजूर के इरशाद पर फरमाते हैं, जिस किसी के जिस्म के अंदर मौजूद खून के साथ मेरा खून मिला हुआ देखना हो तो वो मालिक बिन सनान को देख ले। हजरत साद की जिंदगी को उठा करके देखो। गज़वा उहद के मौके पर हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि जरा साद की खबर लो, कहां है साद। जब तलाश किया गया तो हजरत साद जख्मों से निढाल मौजूद थे। हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, साद क्या पोजीशन है? कहा बस अन करीब अपने रब की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाऊंगा,
تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت سعد سے فرمایا تھا سعد کوئی پیغام ہو تو بتاؤ جو تمہارا پیغام میں قوم کو دے دوں. اللہ اکبر. حضرت سعد نے جواب میں فرمایا تھا کہ اے ابی ابن کعب میری قوم سے کہہ دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچی تو قیامت میں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. یہ لوگ تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھو. جب گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ وہی نعمان بن ثابت ہیں پوری رات چھت پہ کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد سے کبھی امام اعظم رات کو سوئے نہیں, پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے رہے. یہ پہچان تھی, یہ شناخت تھی, یہ آئیڈینٹی تھی. آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟ آج ہماری شناخت کیا بن گئی؟ مسلمانوں اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے آپ کو بدلو. نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. میں بلگرام شریف حاضر ہوا تھا, وہاں میں نے ایک تغرہ آویزاں دیکھا. جانتے اس تغرے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا. اور وہ قول کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ قول تھا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں, اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو, وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو سوسائٹی میں دشوار ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنی جوانی کو پاکیزہ جوانی بناؤ, اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. اے نوجوانوں, تم اسلام کا بھی سرمایہ ہو, قوم کا بھی سرمایہ ہو, ملک کا بھی سرمایہ ہو. جب کسی قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے, اس قوم کی زندگی بدل جایا کرتی ہے, اس قوم کا معیار بدل جایا کرتا ہے, اس قوم کو اللہ عز و جل عروج عطا فرماتا ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوا چلوں میری قوم کے نوجوانوں کو. آپ کو کرنا کیا ہے, کس طریقے سے اپنے آپ کو افیکٹو پرسنالٹی کی حیثیت سے, مؤثر انسان کی حیثیت سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں کیا لانا ہوگا. میں اس کے لیے 4 باتیں فرض کرتا ہوں, صرف 4 باتیں. آج سے ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نافذ کرنے کی کوشش کریں. ایک سوال پوچھتا ہوں, کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. احتساب. اپنی سب سے پہلے فزیکل صحت کے اعتبار سے اپنا جائزہ لو. صحت کے اعتبار سے ہماری گزشتہ سال صحت کیسی تھی اور آج ہماری صحت کی کیا پوزیشن ہے, کتنی بیماریاں ہم کو لگی, کن کن وجوہات کی بنیاد پر لگی. اس لیے کہ جو خود جسمانی اعتبار سے مریض ہوتا ہے اس مریض کا بوجھ دنیا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک طبیب پہنچا علاج کی غرض سے. 6 مہینے مدینے میں رہا, ایک بھی مریض نہ ملا. مدینہ چھوڑ کر جب وہ طبیب جانے لگا تو کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہاں کوئی مریض آتا ہی نہیں میرے پاس, تو میں رہ کر کے کیا کروں گا. پھر اسی نے سوال پوچھا یہ کیا بات ہے, مدینے کے لوگ جلدی سے بیمار نہیں پڑتے؟ اب جملہ سنیے. اس شخص نے جو مدینے کا تھا اس نے کہا میرے آقا نے 2 باتوں کی تعلیم دی ہے جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں, اور وہ 2 باتیں یہ ہے کہ بھوک لگے تب کھانا کھاؤ, اور جب بھوک باقی ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لو. اور آج ہم یہاں تک کھا لیتے ہیں اور اندر نہیں جاتا تو تھمس اپ کی اور 7 اپ کی ڈکار لگاتے ہیں کہ گھسو اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محلوں میں رات کے 2-2 بجے تک کلینک کھلی ہوتی ہے. صحت بہت بڑی دولت ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ غفلت کے شکار ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت، یعنی فارغ اس کے پاس وقت ہے، انسان فری ہے۔ تو یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان دو نعمتوں سے انسان غفلت کا شکار ہے کہ اس کے پاس فاضل وقت ہے، اس وقت کو وہ یوٹیلائز کرے، لیکن وہ یوٹیلائز کرنے کی بجائے ضائع کر دیتا ہے اور صحت کا استعمال صحیح طور پر نہیں کرتا۔ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے معلوم ہے؟ جو دم غافل، یعنی آدمی جو ہے ایک سانس بھی اگر غفلت کے ساتھ نکالے، وہ لمحہ صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ کفر کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک، یعنی ایک ایک سانس کے بارے میں تم غور کرو، اور اس سانس کے بارے میں، اور اس کا احساس حضور نے دلایا بھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سانس میری اندر جاتی ہے وہ سانس واپس لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک ایک سانس کی قیمت بتائی گئی، اور یہاں رات کی رات ختم ہو جاتی ہے، دن کے دن ختم ہو جاتے ہیں، سال کے سال ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلی چیز اپنی صحت کے بارے میں غور کرو، پہلے خراب تھی اب درست کرو۔ کیسے درست ہوگی اس کے بارے میں غور کرو، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی چیزیں کھانا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرو، اور اپنی صحت کو بہترین صحت بنانے کے لیے کوشش کرو۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ حضرت طالوت کے بارے میں جو کہا گیا تو قرآن نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہاں بھی جسم کی بات آئی۔ تو توانا ہونا، صحت مند ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ خود حضور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے حضور پناہ مانگتے تھے۔ تو پہلی چیز اپنی فٹنس پر، یہ نہیں ہے آپ جم میں جا کر کے سب کچھ کریں، کھانے پینے پر احتیاط کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب میں ان بندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گٹکھا کھاتے ہیں، جو تمباکو استعمال کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، انسٹالمنٹ کے اندر مرنے کا سامان وہ تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گٹکھا کھانے والا منہ کے کینسر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو۔ اگر بہترین انسان بننا ہے تو پہلی ٹپ یہ ہے صحت کے بارے میں خیال کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کے بارے میں اور علمی صلاحیتوں کے بارے میں سوچو۔ لاسٹ ایئر تمہارے پاس کتنا علم تھا اور آج تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ گزشتہ سال تمہاری فکری صلاحیت کیا تھی اور آج تمہاری فکری صلاحیت کیا ہے؟ احتساب کرو، اس کا جائزہ لو۔ کتنا سوچنے لگے ہو، کتنا تم نے علم میں اضافہ کیا، تمہارے علم میں کتنی بڑھوتری ہوئی، اس کا جائزہ لو۔ تم عالمی سطح پر کیا دیکھنے لگے، تم دنیا کے حالات کو کتنا جاننے لگے، تم انسانوں کو کتنا پرکھنے لگے۔ یہ ساری چیزوں کی صلاحیت یہ انٹلیکٹ ہے۔ جب تک کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت کے احتساب کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور اس کو تم اپ گریڈ نہیں کرو گے، تم اس قابل نہیں بن سکتے کہ تم معاشرے کے اندر ایک مفید انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کر سکو۔ اپنی فکری صلاحیتوں کو اور علمی صلاحیتوں کو ماضی کے سامنے رکھ کر، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی، آپ پیچھے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں وقت خرچ کریں، اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کریں۔ اور اب تو دور بدل چکا ہے۔ پہلے سرمایہ دار آج سے 50 سال پہلے وہ ہوتا تھا جس کے پاس زمین زیادہ ہو تو کہتے تھے یہ زمیندار ہے، وہ سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک انڈسٹریل معاملہ آیا، جس کے پاس فیکٹری زیادہ ہو وہ بڑا مالدار۔ لیکن اب دور بدل چکا ہے، جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہو وہ سب سے بڑا مالدار۔
ایلن مسک کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ دنیا کا مالدار ہے، وجہ یہ کہ اس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہے۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ فری کے اندر ہم کو استعمال کرنے ملتا ہے، آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ فری والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ڈیٹا لے کر کے وہ مالدار بن رہے ہیں، وہ سرمایہ دار بن رہے ہیں، دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، آنکھ کھولو اور دنیا کو دیکھو کہاں ہے۔ اور مستقبل قریب کے اندر ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، مستقبل میں معاملہ تو صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر جس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی، دنیا اس کو سلام بھی کرے گی اور اس کو اپنی ضرورت بھی محسوس کرے گی۔ ورنہ یاد رکھیے گا، آنے والے دن، آنے والے ایام بے روزگاری کو دعوت دینے والے ایام ہیں۔ انسانوں کی قدر اتنی گھٹ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دور جا کر کے نہیں، آپ صرف ٹول ٹیکس پر ہی دیکھ لیجئے، ٹول ناکے پر، کہ پہلے وہاں 10 آدمی ملازمت کرتے تھے، اب آپ کو 1 آدمی ملے گا، فاسٹ ٹریک سے گزر گئے، صاحب سے معاملہ ختم، آدمی بے روزگار۔ مشینوں کا دور چل رہا ہے، ذرا غور کرو کہاں ہو آپ؟ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، اسی میں لگے ہوئے ہو؟ کیا کر رہی ہے دنیا؟ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اور دنیا کا نظام کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں؟ سوچو، انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کو مضبوط کرو، اپنی علمی صلاحیتوں کو مضبوط کرو۔ پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اب آگے بہت کچھ سیکھنے کے لیے وقت نکالو۔ اور یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کمپلیٹ علم آپ کے پاس ہو جاتا، آ جاتا، تو کبھی حضور یہ نہ فرماتے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے، روح جسم سے نکلنے کے قریب تھی کہ ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے مزاج پرسش کے لیے۔ کہا ابو یوسف کیسے ہو؟ بیماری کا عالم یہ ہے کہ بستر مرگ پر ہیں، تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا حضور میں تو خیریت سے ہوں، یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا زمین پر کھڑے رہ کر؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری حالت تکرار کی نہیں ہے، مذاکرے کی نہیں ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہو، اس کے بعد بھی تم علمی مذاکرہ کر رہے ہو۔ امام ابو یوسف پوری طاقت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کیا کروں، میرے نبی نے کہا تھا مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا، تو سوچ رہا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مروں۔ یہ ذوق تھا علم کا، یہ شوق تھا علم کا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا ایک قول، کسی نے پوچھا تھا کہ ایک عالم کو روزانہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کم سے کم 200 صفحات۔ یہ حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا قول۔ تو انٹلیکٹ، آؤ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو، آؤ علم کے راستے کے اوپر محنت کرو، اور جہالت کی وادیوں سے نکل کر علم کی شاہراہ پر گامزن ہو جاؤ۔ تیسری چیز ایموشن، جذبات۔ یہ دیکھو کہ پہلے کس سے رشتے خراب تھے، کتنوں سے ہم نے گزشتہ سال رشتہ توڑا، کتنے اپنے خاندان والوں سے ہم نے جھگڑا مولا، کتنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے تعلق خراب کیے۔ بس اس تعلق کو جوڑنے میں لگ جاؤ، اس تعلق کو جو خراب تھے اس کو درست کرنے میں لگ جاؤ، تاکہ تمہاری توانائی انتقام کی طرف نہ ہو، تم اپنی توانائی کو تعمیر کے پیچھے خرچ کر سکو۔ اس لیے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو آدمی اپنی توانائی مد مقابل کو زیر کرنے اور شکست دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جب درگزر کر کے صلح کر لیتا ہے تو توجہ کام کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کر
माफ करने वाले को अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। और इस रिश्ते को जोड़ने ही के लिए शब बारात आती है। आप जरा सोचो, बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जिस या उससे ज्यादा जिन लोगों की अल्लाह शब बारात में मगफिरत फरमाता है, उस रात कीना रखने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता जब तक कि वो आपस में सुलह न कर लें। इस्लाम जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं। एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ सुलह कर ले। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के हवाले से हुजूर सदरुल शरी आले रहमा फरमाते हैं कि 14 शाबान के आने से पहले आला हजरत लोगों को अपने घरों पर बुलाते और फरमाते, तुम एक दूसरे को माफ करो ताकि खुदा तुमको माफ फरमाए। ये इमाम इश्क व मोहब्बत का तर्ज अमल था। और ये भी सुन लो, अगर कोई माफी मांगने आए और सामने वाला अकड़ जाए तो अकड़ने वाले को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ न करने वाला शख्स कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर ना आए। अगर दीनी मामला नहीं है, दुनियावी मामला दरगुजर करो, लेट गो करो, माफ करो। तो तीसरी चीज है इमोशन, जज्बात, ताल्लुकात, इसको दुरुस्त करो। आपके अगर किसी से खराब थे उसको दुरुस्त कर लो। और चौथी चीज है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए, एक जवान को बेहतरीन नौजवान बनने के लिए ये 4 चीजें उसकी जिंदगी में जरूरी हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रूहानियत से मुराद क्या है? तसव्वुफ से मुराद क्या है? क्या सिर्फ नमाज, रोजा, हज व ज़कात? तो एक जुमले में इसका जवाब दे दो, एक जुमले में। और वो जुमला है, हमेशा ये गौर करो पर्पस ऑफ क्रिएशन, कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है। बस हमारे वजूद, हमारी तकलीफ का मकसद क्या है? तो मैं एक शायर के शेर की रोशनी में अर्ज कर दूं, जहां से मैंने इब्तिदा की थी उसी तरफ आ जाता हूं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयान। दर्द, किसी मोमिन को गम में देखो बेचैन हो जाओ, किसी मोमिन को परेशान देखो बेचैन हो जाओ, किसी मोमिन को तकलीफ में देखो तो परेशान हो जाओ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतने बड़े इलाके के अंदर जहां मुसलमानों का एक हब है और नौजवानों का हब है, एक बड़ा पॉपुलेशन है, अगर इस कौम के चंद नौजवान ही अपनी जिंदगी को इस सांचे में ढालकर आज़्म कर लें कि अब मुआशरे के नौजवानों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेंगे, किरदार की शक्ल में, इल्म के जरिए, अमल के जरिए, अखलाक के जरिए, तो ये हमारी पूरी बस्ती ऐसी बस्ती बन जाएगी कि जिस बस्ती में आने वाला खुद अपनी जिंदगी को संवारता हुआ दिखाई देगा।